اور اب آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد رضوی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس کا موقف نہ سنا جائے اس وقت تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ یہ تو اس کے اوپر سراسر الزام ہے۔ بھائی اگر آپ عمران کی بات کر رہے ہیں تو عمران کے اوپر اور جرم ہے جن کا آپ نام لیں، اس میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے آسیہ مسیح کو ان کوٹوں کے ذریعے کروا کے فرانس میں جا کے پریس کانفرنسیں کی ہیں۔ اس نے عشاقان رسول کے اوپر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے اپنے دور میں 53 لوگوں کو شہید کروایا ہے۔ اس نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں۔ اس نے کرتارپور کی راہداری قادیانیوں کے لیے کھولی ہے۔ یہ بہت لمبا کیس ہے، آپ اس کے بنیادی اس کے اوپر آئیں جس کے اوپر اس نے کام کیا ہے۔ یہ تو اس کے ذاتی معاملات ہیں نا، ذاتی معاملات کے اوپر ہم گفتگو نہیں غریبوں کی پارٹی ہے۔ یہ کہنا آپ نے مہنگائی کے حوالے سے، پیٹرولیم کے حوالے سے سارا کام کیا۔ اس کے تناسب میں آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتاری کرنی پڑی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مقامات عمل نہیں ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی انہوں نے بھی ایسی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس طرح کیا تھا، ان کے ساتھ اسی طرح؟ جی بالکل، یہ مقافات عمل بھی ہے اور یہ ان کی سیاسی غلطیاں بھی ہیں جن کا ان کو خمیازہ ہر طور پر بھگتنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے قوم کے بچوں کے ساتھ کیا کیا۔ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان دن پھیر دیتا ہے۔ جس چیز کا جس بات کا الزام انہوں نے ہم پر لگایا، یہ فوج مخالف ہے، یہ ریاست مخالف ہے، یہ امریکہ سے فنڈنگ لے رہے ہیں، وہ کون سا الزام بچا ہے جو ان کے اوپر نہیں آ رہا؟ تو اقتدار میں رہنے والوں کو آج بھی ہم جو اقتدار میں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی خیال سے چلو، کل یہ دن آپ کے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ ہم تو 5 مرتبہ بھگت چکے ہیں۔ یہ کون سا کام سے ابرپٹلی ہو گیا ہے؟ مہنگائی تو بڑی دیر سے چل رہی ہے، پی ڈی ایم کے دور میں بھی چل رہی ہے، عمران خان کے دور میں بھی ہوئی، کون سا کام ہو گیا کہ آپ نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا وہ بھی کراچی سے؟ بھائی ہم نے تو اس کا اعلان پہلے 3 مہینے سے تیاری کی ہے اور سب سے پہلے ہم نے شٹر ڈاؤن کی آپ کو بتایا کال دی ہے، اور یہ صاف ظاہر ہے کام ہو نہیں گیا۔ پیٹرول کی قیمت جو 2 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، بجلی کی جی نہیں، یہ تو مذاق ہے نا قوم کے ساتھ کہ مطلب 30 روپے 25 روپے بڑھا کر 12 روپے کم کر دینا، 20 روپے بڑھا کر 10 روپے کم کر دینا۔ 12 فروری کو جب ہم نے اعلان کیا تھا اس وقت پیٹرول کی قیمت 249 روپے تھی، آج 270 روپے ہے۔ آپ یہ دیکھیں یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے۔ اور اسی طرح ڈیزل کی قیمت اس وقت آج سے 10 یا 15 روپے کم تھی جو انہوں نے بیک وقت 30 روپے کم کیا ہے۔ تو یہ تو قوم کے ساتھ مذاق ہے کہ کوئی احتجاج کے لیے نکلے تو آپ فوراً 10 روپے 5 روپے کم کر دیں، اور جب کوئی نہ بولے تو آپ 15-20 روپے بڑھا دیں۔ اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے گا، قوم کی بیٹیوں کو تو سڑکوں پر لایا جا رہا ہے جبکہ خود اپنی جو بیوی ہے ان کو 7 پردوں میں عدالت میں لایا جاتا ہے۔ یہ تو قوم کو سوچنا چاہیے نا، یہ قوم کو سوچنا چاہیے کہ ان کی سوال رائٹ ہے سر، اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ جو تھا پی ٹی آئی کا اس دور میں اپنی جگہ فرانس کے واقعے کا چلنا دیا گیا، اس کے بعد واقعہ ہوا، انڈیا میں واقعہ ہوا اور دیگر بھی واقعہ ہوا، شمال میں واقعہ ہوا، اس طرح دھرنے نہیں دیے گئے، اس میں صرف پریس میٹ تک جو ہے آپ لوگوں نے جاری کی۔ تو کیا وجوہات تھی کہ اس وقت اس طرح کی جو ہے وہ مداخلت دی گئی؟ اس کی میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں کہ فرانس کے خلاف ہمارا احتجاج اس لیے تھا اور اس کے سفیر کی ملک بدری اس لیے تھا کہ وہ وہاں گستاخی ریاستی سطح پر ہوئی ہے، ریاستی سطح پر ہوئی ہے، اور یہ شاید آپ نے نہیں سنا کہ اس کے صدر نے اور ریاست نے اس کی حمایت کی تھی، اس لیے ان کے سفیر کو انڈیا میں جو گستاخی ہوئی ہے وہ ذاتی طور پر ہوئی ہے، اس کے خلاف ہم نے احتجاج بھرپور ریکارڈ کیا ہے۔ اور کل بھی کوئی خدا نہ خواستہ ریاستی سطح پر اللہ نہ کرے کوئی اس کی حمایت کرتا ہے تو ہمارا مطالبہ پھر وہی ہوگا کہ اس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی انشاءاللہ دے گا۔ ابھی تو مہنگائی کے خلاف ہے، جب الیکشن کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم بتا کر آئیں گے۔ جو بھی تحریک لبیک کے نظریے پر آ جائے گا اس سے کولیشن بن سکتی ہے۔ جب تک وہ کم نہیں ہوں گی اور حکمرانوں اور بیوروکریسی کی عیاشیاں کم نہیں ہوں گی، آپ سے یہ احتجاج بے معنی رہے گا اس لیے کہ وہ اسی فارمولے کے تحت 5-10 روپے پھر کم کر دیں گے۔ آپ کا ہدف وہ ظالمانہ قوانین کیوں نہیں ہے جس کی وجہ سے صرف اشرافیہ عیاشی کر رہی ہے اور عوام سڑکوں پہ اور اپنے گھروں میں بھوکی مر رہی ہے؟ آپ کا ٹارگیٹ وہ ہونا چاہیے نا جس سے مہنگائی کی جڑ ہی ختم ہو جائے، اس طرف آپ کی نظر کیوں نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں ہم نے فارمولہ دیا، ہم نے یہ کہا کہ آپ 800-700 سی سی والے کے لیے پیٹرول کی قیمت یہ رکھیں، بائکس والوں کے لیے یہ رکھیں، بڑی گاڑیوں والوں کے لیے یہ رکھیں۔ اس کی زد میں اشرافیہ ہی آ رہا ہے، اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سے کسی نے رابطہ کیا؟ ہم سے حکومت نے تو رابطہ نہیں کیا، لیکن جو حکومت کے وہ پالے ہوئے لوگ ہیں جو اس کے کمیشن کھاتے ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ بھی پر لیٹر کوئی ہم سے بات کر لیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا تیر بہدف ہوا۔
ہمارا تیر بادب ہوا, ان کو تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے وہ لے لیں, کیا نام ہے اس کا, کمیشن لیں پر لیٹر, اور آپ اپنے اکاؤنٹس بتائیں, ہم ان کے اندر پیسے بھیجنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے کہا ہمیں نہیں چاہیے, ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور قوم کے لیے پیٹرول سستا کرو. دوسرا بات ہے, ہم نے ایک پورا وائٹ پیپر دیا ان کو کہ آپ جناب 3000 سی سی 5000 سی سی والی گاڑیوں کے لیے یہ پیٹرول کی قیمت رکھیں اور نیچے یہ رکھیں, تاکہ غریب کو آسانی ہو اور اشرافیہ کو اور بیوروکریسی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور جو اس میں ملک میں مفت چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے یہ قیمتیں رکھیں اور ان کو یہ ٹیکسز لگائیں, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اس کی قوم کو قیمت کیا دینی پڑتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مارچ کی اجازت مل جائے گی, جبکہ حالات اتنے نازک ہو گئے ہیں, لاہور میں زمان پارک کو بند کیا ہے, لاہور والے پریشان ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی سے آپ کو مارچ کی اجازت ہوگی, کیونکہ حالات کیوں خراب ہوئے ہیں, انہوں نے ملک کے حالات خراب کیے ہیں تو اس وجہ سے ہوا ہے نا. ہر ایک کے لیے تو ایک پیمانہ نہیں ہو سکتا, جس نے جرم کیا اس کو اس کی سزا ملے گی, ہر ایک کو تو نہیں اس کی سزا ملے گی نا. ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا, ہم تو پاکستان کے لیے نکلے. سمجھتے نہیں, ہم کہتے ہیں ہمارا مارچ ہوگا, اگر حکومت نے روکا بھی تو تب بھی ہوگا. اچھا سر, یہ کے لبیک کے جو ہے احتجاج کیا, دفعہ 144 نافذ تھی, ان پہ عمل ہوا, جبکہ پی ڈی ایم نے حالیہ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا, دفعہ 144 نافذ تھی, لیکن ان کے ساتھ یہ تو دورہ قانون ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پی ڈی ایم نہ اختیار کرے, اور میرے خیال سے انہوں نے جنگلے بھی پھلانگے ہیں, انہوں نے جناب سپریم کورٹ کی باہر جا کر گھیراؤ بھی کیا ہے, تو ہم تو اس کے سخت مخالف ہیں, اس کے سخت مخالف ہیں, اس لیے کہ جناب جب ان کے لیے احتجاج منع ہے اور سپریم کورٹ کے باہر جانا منع ہے, تو ان کے لیے دو قوانین پاکستان کے اندر بیک وقت نہ دکھائیں جس سے کسی کے بیانیوں کو فائدہ ہو. عقل کا استعمال کریں اور فہم و فراست کا استعمال کریں اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جائیں, نہ کہ اپنی ذاتی مفادات کی طرف لے کر جائیں اور ذاتی بقا کی طرف لے کر جائیں. سب یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو مارچ ہے یہ کراچی سے 22 کو شروع ہوگا اور کب پہنچے گا, کتنے دنوں میں اسلام آباد پہنچے گا, اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ آگے کی دھرنے کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے, کتنے دن کا شیڈول اس کا بتا دیں. جی, ہمارا روٹ پلان موجود ہے, وہ آپ کو دے دیا جائے گا سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے بھی, اور پیپرز میں بھی انشاءاللہ روٹ پلان وہ ساری چیزیں ہیں, جی ٹی روڈ کے تھرو آ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا کہ دھرنا اور یہ وہ, جب تک ہمارے مطالبات نہ مانے گئے انشاءاللہ ہم روڈ پر رہیں گے, اپنی بات مانیں گے. صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے. جی, اب تک تو تحریک لبیک کے زیر تمامی ہے. جی, الیکشن جب مدت پوری ہو جائے گی اسمبلی کی, اس وقت پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کس طرح یہ بتائیں کہ اس وقت عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو رہی ہے, اور ظاہر ہے آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں,